السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دیس میں انصاف کیسے بکتا ہے؟ نیاز احمد کھوسہ، سابقہ SSP۔ اس بدبودار سسٹم میں ہم زندہ کیسے ہیں؟ پڑھیے اور سنیے اور دل جلائیے۔ ایک لڑکی اپنی عزت بچاتے ہوئے اپنے 4 سالہ بیٹے کے سامنے قتل ہو گئی۔ ہم اپنی پوری کوششوں کے باوجود اس کو انصاف نہ دلا سکے۔ یہ دیس ہے اندھے لوگوں کا، اے چاند یہاں نہ نکلا کر۔ قتل کے ہر کیس کا موقع DSP اور SSP نے لازمی دیکھنا ہوتا ہے۔ مجھے انسپیکٹر فرید نے فون کیا کہ سر، گلستان جوہر میں ایک خاتون کا قتل ہو گیا ہے، آپ آ کر موقع دیکھ لیں۔ میں کچھ دیر میں علاقہ DSP مسٹر ڈاکٹر نجیب موجودہ SSP ٹریفک ویسٹ کے ساتھ موقع پر موجود تھا۔ واقعہ یہ تھا کہ خاتون خانہ کا شوہر صبح کو جیسے ہی اپنی جاب پر جانے کے لیے فلیٹ سے نکلا، تھوڑی دیر میں خاتون کے شوہر کے ایک رشتہ دار نے بیل بجائی اور گھر میں آ گیا۔ اس وقت خاتون خانہ اپنے 4 سالہ بیٹے کو اسکول بھیجنے کے لیے تیار کر رہی تھی۔ نوجوان نے آتے ہی خاتون سے دست درازی کرنے لگا۔ خاتون لڑنے مرنے پر اتر آئی۔ لڑکا اس صورتحال کے لیے تیار نہیں تھا۔ جب لڑکے نے دیکھا کہ بات بگڑ رہی ہے تو جلدی سے کچن میں گیا اور سبزی کاٹنے والی چھری سے خاتون پر حملہ کر دیا اور چھریوں کے وار کر کے اسے بری طرح زخمی کر دیا۔ اتنے میں باہر کام کرنے والی نوکرانی نے بیل بجائی تو لڑکا بوکھلا گیا اور جلدی میں باہر کا دروازہ کھولا اور نکل بھاگا۔ دروازے کے ساتھ خاتون کا 4 سالہ بیٹا کھڑا تھا، جو دروازہ اچانک کھلنے کی وجہ سے سر میں چوٹ لگنے کی وجہ سے زخمی ہو گیا تھا اور بچہ اس آفت نگہانی کو دیکھ رہا تھا۔ یہ تو بچے کی زندگی تھی کہ عین وقت پر نوکرانی آ گئی، ورنہ ایسے موقع پر ملزمان پہچانے جانے کے ڈر سے پورے کے پورے خاندان کو قتل کر ڈالتے ہیں۔ نوکرانی نے اندر داخل ہو کر دیکھا کہ خاتون اور بچہ دونوں زخمی ہیں۔ نوکرانی نے باہر نکل کر شور کیا، ساتھ کے فلیٹوں سے لوگ نکل آئے اور چوکیدار بھی گیٹ چھوڑ کر اوپر آ گیا۔ نوکرانی چیختی چلاتی رہی مگر کوئی اپنی کار نکالنے کے لیے تیار نہ ہوا، کیونکہ ایسے موقع پر ہم لوگ اپنی قیمتی کار کے سیٹ کور خون آلود نہیں کرنا چاہتے۔ مجبوراً چوکیدار نیچے گیا اور منت سماجت کر کے ایک رحم دل ٹیکسی والے کو راضی کیا، ورنہ گاڑی خون سے خراب ہونے کے ڈر سے ٹیکسی والے بھی انکار کرتے ہیں، اور لوگوں کی مدد سے خاتون اور بچے کو ٹیکسی میں منتقل کیا۔ نوکرانی دونوں زخمیوں کو لے کر سول اسپتال چلی گئی۔ خاتون زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے راستے میں ہی فوت ہو گئی۔ موقع واردات دیکھتے وقت میں ایک بات سے الجھن کا شکار ہو رہا تھا کہ باتھ روم کے فرش پر خون کے قطروں کے نشانات تھے۔ نوکرانی کا کہنا تھا کہ فلیٹ کا دروازہ جیسے ہی کھلا، ملزم لڑکا اسی نوکرانی کو دھکا دے کر سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ نوکرانی نے اندر داخل ہو کر دیکھا کہ خاتون خانہ بیڈ کے ایک سائیڈ پر خون میں لت پت پڑی مدد کے لیے چیخ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ باتھ روم کے فرش پر کس کا خون ہے، تو اس نے بتایا کہ خاتون تو چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھی، اور وثوق سے کہا کہ خاتون تقریباً بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ خاتون کا شوہر، دوسرے رشتہ دار اور پولیس بھی اسپتال پہنچ گئی۔ وہاں بچے نے سب کو بتایا کہ یاسر انکل نے اس کی ماں کو چھری سے زخمی کیا ہے۔ DSP ڈاکٹر نجیب اور انسپیکٹر فرید نے شام تک لڑکے کو گرفتار کر لیا۔ ملزم لڑکے کے دائیں ہاتھ پر تازہ پٹی کی ہوئی تھی۔ زخم کے متعلق پہلے تو ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا، مگر تھوڑی سی چھترول کے بعد راستے پر آ گیا اور بتایا کہ جیسا کہ چھری کا سائز چھوٹا تھا
اور خاتون پر وار کرتے وقت خون کی وجہ سے چھری کے ہتھیے سے اس کا ہاتھ پھسلا اور اس کی 2 انگلیاں زخمی ہو گئی۔ اور مزید بتایا کہ دروازے پر گھنٹی بجتے ہی وہ جلدی میں باتھ روم میں گیا اور چھری واش بیسن میں چھوڑی اور اپنی زخمی انگلیاں پانی سے دھوئیں اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا اور موٹر سائیکل پر قریبی ہسپتال گیا اور پٹی کرا لی۔ FIR درج ہو گئی۔ باتھ روم میں خون کے قطروں کا معمہ حل ہو چکا تھا۔ پولیس ثبوتوں کے لیے ہمیشہ 1 سیمپل لیتی ہے، مگر میں نے اپنے افسروں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ 2 سیمپل لیا کریں، لہٰذا باتھ روم سے 2 خون آلود ٹائل نکال کر 1 ٹائل اور خاتون کے خون آلودہ کپڑے، چھری اور دوسری ضروری چیزیں پولیس کے کیمیکل ایگزامینر کو ارسال کر دی گئیں۔ جیسا کہ یہ ایک قتل کا عام کیس تھا، ملزم گرفتار ہو چکا تھا اور DSP ڈاکٹر نجیب اور انسپیکٹر فرید دین جیسے اچھے افسر اس کیس کو دیکھ رہے تھے۔ ضروری کارروائی کے بعد کیس کا چالان سیشن کورٹ ایسٹ میں کر دیا گیا اور ضروری ثبوت اور گواہیاں ترتیب دی گئی تھی اور ملزم کی بچت کے تقریباً سارے دروازے بند کر دیے گئے تھے۔ اس لیے میں بے فکر ہو کر اپنے روزمرہ کے کام میں مصروف ہو گیا۔ تقریباً 1 مہینے بعد انسپیکٹر فرید دین پسینے میں شرابور میرے پاس پریشان حالت میں آیا اور بتایا کہ سر ظلم ہو گیا ہے، ہنا کا قتل کیس خراب ہو گیا ہے۔ میں چونک گیا۔ فرید نے اپنے تھیلے سے 1 سیل شدہ ٹائل نکالا اور مجھے دکھاتے ہوئے بتایا کہ سر ٹائل بدل دیا گیا ہے اور کیمیکل ایگزامینر نے ارسال شدہ سیمپل کی جگہ مارکیٹ سے نیا ٹائل لے کر سیل کر کے میرے حوالے کر دیا ہے۔ بتایا کہ سر دوسرا اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ خاتون کے کپڑوں سے ملنے والا خون اور ٹائل سے ملنے والا خون خاتون کا ہے۔ کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹ پڑھ کر میرا سر خود چکرا کر رہ گیا، کیونکہ ٹیکنیکل رپورٹ نے کیس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا تھا۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہم ہر ثبوت کے 2 سیمپل لیتے ہیں، اس لیے میں نے ہمت نہیں ہاری اور انسپیکٹر فرید کو کہا کہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، دوسرا ٹائل ہمارے پاس موجود ہے، ہم DNA کرا لیتے ہیں۔ مگر اس میں دقت یہ تھی کہ ملزم ہمارے پاس نہیں تھا اور عدالتی ریمانڈ پر جیل میں تھا اور عدالت کی اجازت کے بغیر اس کا خون کا سیمپل لینا ممکن نہیں تھا۔ میں نے انسپیکٹر فرید کو حکم دے دیا کہ وہ ملزم کے خون کا سیمپل لینے کے لیے سیشن جج صاحب کی عدالت میں درخواست دے دے۔ سیشن جج صاحب ایسٹ کی عدالت میں درخواست داخل کر دی گئی اور میں ہر تاریخ پر انسپیکٹر فرید سے پوچھتا کہ کیا ہوا۔ وہ جواب میں بولتا کہ سر ملزم کے 10 وکیل آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہماری درخواست کی مخالفت کرتے ہیں اور ڈیٹ پڑ جاتی ہے۔ میں نے انسپیکٹر فرید کو کہا نیکسٹ ڈیٹ پر میں خود چلوں گا اور عدالت کو مطمئن کرنے کی کوشش کروں گا۔ ڈیٹ پر اس وقت کے سیشن جج صاحب جناب صادق حسین بھٹی صاحب کے روبرو میں پیش ہوا۔ ملزم کے وکلاء کا یہ دلیل تھا کہ صاحب کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹ آ چکی ہے تو DNA کروانے کی کیا ضرورت ہے۔ میں نے جج کو بتایا کہ کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹ کو مینیج کیا گیا ہے۔ میں نے نیا سیل شدہ ٹائل جج صاحب کو دکھاتے ہوئے کہا کہ ہم نے باتھ روم کے فرش سے سیمنٹ لگا ہوا خون آلود ٹائل ایگزامینر کے لیے بھیجا گیا، مگر واپسی میں جیل سازی کر کے کیس کے شواہد گم کرنے کے لیے ٹائل بدل دیا گیا۔ ایک خاتون اپنی عزت بچاتے ہوئے اپنے 5 سالہ بچے کے سامنے قتل ہو گئی۔ ہم اس کیس کو لاوارث نہیں چھوڑ سکتے۔ میں نے جج صاحب کو باتھ روم سے سیمنٹ لگا ہوا سیل شدہ دوسرا ٹائل اور ٹائل نکالنے کی تصاویر دکھائی اور بتایا کہ ہم نے کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹ پر اس لیے بھی اعتبار نہیں کر سکتے کہ اس نے مارکیٹ سے نیا ٹائل لے کر سیل کر کے بھیج دیا ہے۔ ملزم کے وکلاء نے کافی شور شرابہ کیا، مگر سیشن جج صاحب نے ہماری درخواست الاؤ کر دی اور جیل سپرنٹینڈنٹ کو حکم دیا کہ جیل کے ڈاکٹر سے ملزم کے خون کا سیمپل لے کر سیل کر کے انسپیکٹر فرید کے حوالے کیا جائے۔
انسپیکٹر فرید مجھے گاڑی تک چھوڑنے آیا۔ میں نے اس کو کہا کہ آپ نے یہاں سے کہیں نہیں جانا، جج صاحب کی کورٹ سے آرڈر لے کر آج ہی جیل سے ملزم کے خون کا سیمپل لینا ہے۔ مجھے خدشہ تھا کہ اگر لیٹ ہو گیا تو ملزم کے وکلاء ہائی کورٹ سے سیمپل لینے والے لیٹر کا آپریشن سسپینڈ کروا لیں گے۔ میں دفتر جانے کی بجائے سیدھا آئی جی جیل خانہ جات کے پاس چلا گیا اور ان کو سارا ماجرا بتا دیا۔ انہوں نے میرے سامنے جیل سپرنٹینڈنٹ کو احکامات دے دیے کہ شیشن جج صاحب کے آرڈر پر آج ہی عمل درآمد کرنا ہے اور جب تک انسپیکٹر فرید کورٹ کا آرڈر نہ لائے جیل کے ڈاکٹر کو موجود رکھنا ہے۔ شام کو 5 بجے انسپیکٹر فرید کا فون آیا کہ صاحب میں نے ملزم کا سیل شدہ خون کا سیمپل جیل کے ڈاکٹر سے وصول کر لیا ہے۔ میں نے احتیاطاً پوچھا کہ ڈاکٹر نے ملزم یاسر سے خون کا سیمپل آپ کے سامنے لیا ہے؟ انسپیکٹر فرید نے جواب دیا کہ سر ٹائل بدلے جانے کے بعد میں محتاط ہو گیا ہوں، میں نے سیمپل اپنے سامنے کروایا ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ کل صبح پہلی فرصت میں آپ نے میرے دفتر آنا ہے اور ڈی این اے کے لیے NFC اسلام آباد والی لیب کو خط بنوا کے ٹائل اور ملزم کے خون کا سیمپل TCS کرنا ہے۔ دوسرے دن صبح ہی ٹائل اور خون کا سیمپل NFSA اسلام آباد TCS کر دیا گیا۔ میں نے احتیاطاً NFSA لیب اسلام آباد کو خط لکھ دیا کہ جیسا کہ ملزم لوگ بہت چالاک، مالدار اور پیسے والے ہیں، پہلے بھی کیمیکل ایگزامینر کراچی کے دفتر میں سیمپلز کی ٹمپرنگ ہوئی ہے اور کیس کے شواہد کو گم کر دیا گیا ہے۔ یہ بات آپ کے علم میں رہے اور ملزمان ایسی کوشش دوبارہ بھی کر سکتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد مجھے NFSA لیب اسلام آباد سے DNA رپورٹ موصول ہو گئی جس میں ٹائل پر گرا ہوا خون ملزم یاسر کے خون کا سیمپل کا DNA میچ ہو گیا تھا۔ میں نے خوشی سے انسپیکٹر فرید کو فون پر مبارکباد دی اور اس کو کہا کہ پہلی فرصت میں DNA رپورٹ ٹرائل کورٹ میں جمع کرا دے۔ DNA رپورٹ آنے کے بعد یہ واضح ہو گیا تھا کہ کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹ بدنیتی پر مبنی ہے اور اسی ملزم کی مدد کرنے اور شواہد کی ٹمپرنگ کرنے کے الزام میں گرفتار کرنا تھا، مگر وہ ٹائل میرے دفتر سے غائب ہو چکا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ ایگزامینر کو ہنا قتل کیس میں گرفتار کر کے 14 روز ریمانڈ میں صبح و شام چترول کرواؤں، مگر مجھے افسوس ہے کہ میں کیمیکل ایگزامینر کو کچھ بھی نہ کر سکا۔ ملزم کے وکلاء نے کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹ کی بنیاد پر ملزم کی ضمانت شیشن کورٹ میں لگائی ہوئی تھی، جو DNA رپورٹ آنے کے بعد شیشن جج صاحب نے خارج کر دی۔ کیس مضبوط تھا۔ میں نے انسپیکٹر فرید کو کہا کہ کیس کو جلدی چلوا کر ایڈوانس ریکارڈ کرا دیں، مگر آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر سب کچھ ممکن ہے۔ ملزم کے وکلاء نے ہائی کورٹ میں ضمانت کی درخواست لگا دی ہے اور جان بوجھ کر ایسے جج صاحب کے پاس لگائی جن کی شہرت کچھ اچھی نہیں تھی، اور کچھ دنوں کے بعد وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ جج صاحب نے ملزم کی ضمانت لے لی اور مجھے کچھ دوست وکلاء سے معلوم ہوا کہ ضمانت 80 لاکھ کی ڈیل پر ہوئی ہے۔ میں اپنی طبیعت پر کنٹرول نہ رکھ سکا اور عدالتی وقت ختم ہونے کے بعد رجسٹرار ہائی کورٹ سے ملنے چلا گیا۔ اس وقت کا میں نے انتخاب اس لیے کیا کہ وکلاء اور سائل وغیرہ کورٹ سے چلے جاتے ہیں اور رش نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ میں نے کیس کی ساری حقیقت ان کو بتا دی اور گزارش کی کہ مجھے چیف جسٹس صاحب سے ملنے کا ٹائم لے کر دیں۔ رجسٹرار صاحب ایک اچھے اور ایماندار انسان تھے اور انہوں نے کہا آپ انتظار کریں، میں ابھی آپ کو چیف جسٹس صاحب سے ملواتا ہوں، اور وہ کچھ فائلیں اور ڈائری لے کر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد چیف جسٹس صاحب کا اردلی مجھے بلانے آ گیا۔ میں اوپن کورٹ میں چیف جسٹس صاحب کے سامنے کئی بار پیش ہو چکا تھا، وہ مجھ پر کافی اعتماد کرتے تھے۔ انہوں نے میری بات غور سے سنی۔ میں نے ٹائل بدلنے، ایگزامینر کی رپورٹ، ٹائل چوری ہونے، جیل سے ملزم کا خون کا سیمپل لینے اور DNA رپورٹ چیف جسٹس صاحب کو دکھائی، اور کرسی پر چیف جسٹس صاحب بار بار پہلو بدل کر بے چین ہو رہے تھے اور مجھ سے سوال کیا کہ کیا آپ کو یقین ہے کہ ڈیل کے تحت ضمانت ہوئی ہے؟ میں نے ان کو کہا کہ سر آپ سینئر ترین جج ہیں، آپ خود یا کسی اور جج صاحب سے ضمانت کی فائل کو چیک کروا لیں۔
اگر ضمانت میرٹ پر لی گئی ہے تو میں غلط ہوں، اگر ضمانت لینے میں ملزم کو فیور دیا گیا ہے تو کون مفت میں فیور دیتا ہے؟ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اگر ضمانت میں فیور دیا گیا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ رجسٹرار صاحب بھی ملاقات میں موجود تھے اور مجھے بلا کر لے آنے والا اردلی چیمبر میں اندر موجود سب کچھ سن رہا تھا۔ میں چیف جسٹس صاحب کو سلوٹ کر کے چیمبر سے نکل آیا۔ پتہ نہیں ضمانت لینے والے جج صاحب کو کیسے پتہ چل گیا۔ ایک دن آئی جی صاحب جو کچھ ماہ پہلے نئے لگے تھے انہوں نے مجھے اپنے دفتر بلا لیا۔ جیسے میں نے دفتر میں اندر جا کر سلوٹ کیا، وہ بجائے جواب دینے کے سٹک لے کر کھڑے ہو گئے اور سخت برہمی سے کہا کہ تم میری اجازت کے بغیر چیف جسٹس صاحب سے کیوں ملنے گئے؟ تم نے جج صاحب کی کیوں شکایت لگائی؟ ڈسپلن فورس ہے۔ میں نے آئی جی صاحب کو کوئی وضاحت نہیں دی اس لیے کہ وہ سخت غصے میں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ تمہاری اس حرکت کی وجہ سے عدلیہ اور پولیس کے تعلقات خراب ہو جائیں گے اور تم اس جج صاحب کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ تم نے جج صاحب کی شکایت کر کے خود کو خراب کیا ہے۔ میں تمہاری ACR خراب کر دوں گا وغیرہ وغیرہ۔ ان کی بات ختم ہونے پر بس اپنی غلطی مان کر میں نے معذرت کر کے سلوٹ کیا اور دفتر سے باہر نکل گیا۔ میں نے اپنے ضمیر کے مطابق قاتل اور ملزمان کا ساتھ دینے والے جج کی نشاندہی کر کے کچھ غلط نہیں کیا تھا۔ میرے نزدیک جج اور کیمیکل ایگزامینر کا جرم ناقابل معافی ہے۔ جو لوگ ایک جج کو خریدنے کی قوت رکھتے تھے انہوں نے غریب موٹر سائیکل پر گھومنے والے انسپیکٹر فرید پر کتنا زور نہیں لگایا ہوگا۔ اگر کبھی موقع ملا تو آپ کو بتاؤں گا کہ بلدیہ کیس کس طرح ایک انسپیکٹر نے بیچ دیا اور آئی جی تک کسی کی نہ سنی۔ شاہ رخ جتوئی کیس میں کس طرح ایک انسپیکٹر اپنی من مانی کرنے لگا اور آئی جی کو مجبور، لاچار اور بے بس کر دیا گیا، اور کس طرح بے گناہ لوگوں کو پھانسی کے پھندے تک پہنچایا گیا۔ یہ سارا کچھ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر انسپیکٹر فرید خوف خدا نہ رکھتا اور کیس کا سودا کر لیتا تو میں اس کو کیا کر لیتا۔ کچھ دنوں میرا تبادلہ SSP ثناء اللہ عباسی موجودہ آئی جی گلگت بلتستان کی جگہ کر دیا گیا۔ انہی دنوں اخبارات میں پڑھا کہ ضمانت لینے والے جج صاحب کو کنفرم نہیں کیا گیا اور ہائی کورٹ سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ میں اپنے حصے کا کام کر چکا تھا۔ اسی دن آئی جی صاحب نے مجھے بلوا لیا۔ جیسے ہی میں نے ان کو سلوٹ کیا انہوں نے اٹھ کر گرم جوشی کے ساتھ مجھ سے ہاتھ ملایا اور اردلی کو اپنے لیے اور میرے لیے کافی بنانے کو کہا۔ کرسی پر بیٹھتے ہی کہا کہ نیاز آپ نے آج کا اخبار دیکھا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ سر جس خبر کے متعلق آپ کہہ رہے ہیں وہ میں دیکھ چکا ہوں۔ آئی جی صاحب نے سوال کیا کہ آخر آپ کے اور جج صاحب کے درمیان کیا پرابلم تھی؟ میں نے آئی جی صاحب کو کہا کہ سر کوئی ذاتی یا میری انا کا مسئلہ نہیں تھا۔ میں نے ان کو ہینا کیس کے متعلق سارا کچھ بتایا۔ آئی جی صاحب نئے پوسٹ ہوئے تھے اور کبھی نہ انہوں نے پوچھا اور نہ میں نے انہیں بتایا۔ میری پوری بات سننے کے بعد وہ شرمندگی کی وجہ سے مجھ سے آنکھیں نہیں ملا پا رہے تھے۔ میری عادت ہے کہ آنکھ ملاتے وقت اور گفتگو کے دوران مخاطب کی آنکھوں میں دیکھتا رہتا ہوں۔ کافی ختم ہوتے ہی میں جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ آئی جی صاحب نے ایک ہاتھ سے مجھے رکنے کا اشارہ کیا اور دوسرے ہاتھ سے انٹرکام پر DIG کو کہا کہ کھوسہ صاحب آپ کے پاس آ رہے ہیں، ان کو فیملی کے لیے نئے فلیٹ میں سے ایک بلیک کلر کی کرولا کار دے دے۔ انہوں نے اٹھ کر مجھ سے ہاتھ ملایا اور کہا آپ DIG سے کار لیتے جائیے۔ میں نے خاموشی سے ان کو سلوٹ کیا اور باہر نکل آیا۔ میں نے محسوس کیا کہ آئی جی صاحب اپنے سابقہ رویے پر ندامت محسوس کر رہے ہیں۔ میں DIG کے پاس نہیں گیا اور اپنے دفتر چلا گیا۔ شام کو DIG کا فون آیا کہ نیاز آپ کار لینے نہیں آئے، میں نے آپ کے دفتر کار بھجوا دی ہے۔ میری خودداری، عزت نفس اور ضمیر آئی جی صاحب کی تلافی کے طور دی ہوئی کار رکھنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ ویسے تو سینئر کو اپنے ماتحت کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے کا حق ہے، مگر اس دن آئی جی صاحب کا سٹکس لے کر کھڑا ہو جانا مجھے حد درجہ برا لگا تھا اور میں اپنی بے غیرتی سمجھ رہا تھا۔
دوسرے دن میں نے شکریہ کے ایک خط کے ساتھ کار DIG کو واپس بھیج دی اور لکھا کہ میری فیملی کے پاس پرائیویٹ کار ہے، اس لیے میں یہ کار نہیں رکھ سکتا۔ کار واپس کر کے IG صاحب کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی تھی کہ آپ ایک سٹک سے سب کو چلا نہیں سکتے اور سب کو ایک طرح کا نہ سمجھے۔ دوستو، ملزم ضمانت لیتے ہی امریکہ فرار ہو گیا۔ لڑکی کے والدین نے سپریم کورٹ میں پیٹیشن دائر کر دی کہ ملزم کو گرفتار کیا جائے۔ انسپکٹر فرید کا بھی تبادلہ کر دیا گیا تھا۔ پاکستان کا امریکہ سے ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہے جس سے ملزم کو واپس لایا جا سکے۔ انٹرپول کو ریڈ وارنٹ ارسال کر کے ملزم کی گرفتاری ممکن کی جا سکتی ہے، مگر اس کے لیے جن افسران کی وہاں تعیناتی ہے وہی سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اس طرح بیچاری ہنا کا کیس اپنی موت آپ مر گیا، اور ایسے لاکھوں کیسز کے فائلوں میں اس کیس کی فائل بھی پتہ نہیں کہاں گم ہو گئی۔ اگر آج بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں، سندھ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ تھوڑی کوشش کریں تو ریڈ وارنٹ نکل سکتا ہے اور ملزم یاسر کو پاکستان لایا جا سکتا ہے۔ یہاں راقم سارے لکھتے ہیں، انصاف و قوانین یہاں پر بکتے ہیں۔ یہاں پر ہے جیلی دواؤں کا کاروبار بہت، اس دیس میں گردے بکتے ہیں، اے چاند یہاں نہ نکلا کر۔ دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، اور اگر آپ اس چینل پر نئے تو اسے ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک پہنچتا رہے۔ جزاکم اللہ خیر۔